اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أوحى الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام أن أقلب مدينة كذا وكذا بأهلها فقال يا رب إن فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين قال أقلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط. وعن جابر اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوحا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے عز و جل الی جبرائیل جبریل علیہ السلام کو، ان اقلب کہ الٹا کرو مدینہ کذا و کذا، فلان فلان شہر کو، فلان فلان شہر کو تباہی کے لیے اس کو اوپر تلے کرو، اوپر تلے رکھو، ان شہروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھو، اوپر تلے اس کو رکھو. اقلب یعنی اجعل عالیہ سافلہا و بالعکس، جو اوپر والا حصہ ہے وہ نیچے زمین کے تہ تک پہنچ جائے اور جو تہ ہے وہ اوپر آ جائے. فقال، تو ملائک نے کہا، یا ربی اے رب العالمین، ان فیہم عبدک فلان، ان فیہم ان تباہ شدہ لوگوں میں سے پھر تو آپ کا وہ فلان بندہ بھی ہوگا، لم یعصک جس نے نافرمانی نہیں کی ہے، طرفت عین معمولی وقت بھی، آنکھ کے پلک جھپک کے برابر جو ہے انہوں نے وہ نافرمانی نہیں کی ہے. قال، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اقلبہا یہ بستی جو ہے یہ الٹا کروا لے ہی اس پر بھی، وعلیہم اور ان دوسرے شہریوں پر بھی، فإن کیونکہ وجہہ اس نیک بندے کا چہرہ، لم یتمعر یعنی لم یتغیر، وہ انہیں کوئی تغیر نہیں آیا، فیا میری نافرمانی کی وجہ سے، ساعتاً کچھ وقت کے لیے، قط و بالکل، یعنی لوگ نافرمانی کر رہے تھے اور اس کے چہرے پر کوئی بدنمائی بھی نہیں آئی، کیونکہ نیک لوگوں کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، اور ان کی وہ یہ خوش تھے، لوگ گناہ بھی کر رہے تھے، یہ روک بھی نہیں رہے تھے، اور وہ اپنے نادانی میں وہ اپنے اس عمل کو وہ نیکی کہہ رہے تھے کہ چلو میں تو نہیں کر رہا، وہ کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائک سے کہا کہ ان بستیوں کو ان پر بھی الٹا کرو، کیونکہ ان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں تھی کہ خود اپنے آپ کو نیک بنائے، بلکہ نیک بننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں کو بھی نیک بنانا ہے. وعن جابر حضرت جابر نے روایت دے رضی اللہ عنہ قال داوی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی، اوحى اللہ وحی وکڑ اللہ تعالی عز وجل الی جبرائیل جبریل علیہ السلام تا، ان اقلب چی پاستر کا مدینہ تا کذا و کذا پلانے پلانے کلے، بے اہلیہ پاغ اسیدن کو. فقالا ناغورتوئے، یا رب اے ربا، ان بے شک فیہم پدی خلقو کی عبدکا ستا بندہ فلان ہم دے، ان عبدک فیہم ان عبدک فلان فیہم ستا بندہ پلانے ہم پدی ہلاک شو کے برا دی، لم یعصکا چاغنا پرمانی نہیں کڑستا، طرفت عین درب دستر کے پاڑے ہم. قالا نو اللہ تعالیٰ وتوی اقلبہا پاسترے کدا علیہ پد وعلیہم و پدوی، فإن ذکر چی وجہو دمخ لم یتمعر نو دغشوے خلشوے پیا زما د وجن ساعتا لگٹیم قط بالکل. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، دا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت دے، قال دے وی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل نام ودشو علی حسیر پیو چٹائی بانی، فقام نبی را پاسے دو، وقد اثرا او یقینا نخی کڑیوی دی چٹائی دی پٹو پی جسدہی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی ملا بانے بدن بانے،
فقال ابن مسعود و عبداللہ ابن مسعود و تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو امرتنا تم ته حکم ولې نه کې ان نفس ته چې موږ وغوړو لکه ستا دپاره بستره ونعملو او موږ حاصل کو مزدوري وکړو فقال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وې مالی زما ولید دنیا ما سد لی زما او د دنیا د دنیا په منځ کې تعلق زما او د دنیا په منځ کې تعلق دی وما انا نیم زو ود دنیا او د دنیا الا مگر کراکب پشانتی دی او سور استظل چې هغه سوري تکینی تحت شجره دی ویوند لاندې ثم راح بیا لړ شي او ترکها او پرېږدي دا زما د دې دنیا مثال خو بس یو سورلی والده بس دنیا دومره حیثیت لري چې راغی او مسافر دی په لارې باندې تو او د سوري لاندې کېنس بیا به دي نو په دې سوري لاندې څوک کور خو نه جوړوي نو دنیا نه د څه پیدې حاصلول خو نه غواړم. وعن ابن مسعود د حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت دے رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامہ سو گیا علی الحصیر ایک چٹائی پر فقامت وہ اٹھا بیدار ہوا وقد اثر اور نشان لگائے تھے اس چٹائی کے اس چٹائی نے فی جسد ہی اس کے بدن پر. فقال ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ اے ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو امرتنا آپ ہمیں حکم دیجئے النفس تاکہ ہم آپ کے لیے بنائیں لکا تمہارے لیے کوئی بستر تاکہ ہم تمہارے لیے بستر بچھائیں النفس تاکہ ہم بچھائیں لکا تمہارے لیے کوئی بستر ونعمل اللہ اور ہم محنت کر کے آپ کے لیے یہ کریں. فقال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی مجھے کیا ہو گیا ہے ولد دنیا میرا اور دنیا کا تعلق کیا ہے وما انا اور نہیں ہوں میں والدنیا اور یہ دنیا الا مگر کراکبن اس سوار کی طرح ہے استظل جو سایہ کے سامنے سایہ کے نیچے بیٹھ گیا تحت شجرۃ ایک درخت کے ثم راح اور پھر چل بسا وترکھا اس سایہ کو چھوڑ دیا. وعن ابی مسعود اور ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال وہ فرماتے ہیں کن تو میں اضرب مار رہا تھا غلامن اپنے غلام کو لی جو میرا تھا میں اپنے غلام کو مار رہا تھا تو سمعت تو میں نے سنا من خلفی پیچھے سے صوتن ایک آواز اور اس آواز میں یہ الفاظ تھے کہ اعلم ابا مسعود ابو مسعود سمجھو جان لو للہ اقدر اللہ زیادہ قدرت رکھتا ہے علیک تم پر من کا تم سے. فلتفت تو پس میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا فَإِذَا پس وہ اچانک ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فقلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول ہوا حر اس کو میں نے آزاد کر دیا ہے ظلم کے بدلے لوجہ اللہ کی رضا کے لیے. فقالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما خبردار انک بے شک لو لم تفعل اگر تو اس کو آزاد نہ کر لیتا للفحت کا النار تو آگ تجھے چھو جاتا او قال لمست کا النار یا تجھے آگ جو ہے وہ تمہیں مس کر لیتا. وعن ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ کن تو میں تھا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یومن ایک دن فقالا تو اس نے کہا یا غلام اے لڑکے یا لکا احفظ اللہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے حقوق اور اس کے حدود کی حفاظت کرو. یحفظ کا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کرو اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو حدود کی حفاظت کرو. تجد ہو تو پاؤ گے اللہ کو تجاہ کا اپنے سامنے امام کا. وَإِذَا سَأَلْتَ اور جب تم مانگتے ہو پس اللہ کے نام سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ اور جب تم اعانت یعنی مدد مانگتے ہو پس تعین باللہ اللہ سے مدد مانگو. وعالم اور جان لو ان الامت کہ یہ ساری مخلوق لو اگر اجتماعات جمع ہو جائے اعلیٰ اس بات پر کہ ان ینفعوک تجھے نفع پہنچائے بے شین کسی چیز کا لم ینفعوک وہ تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا الا بشیء مگر وہ نفع قد کتبہ اللہ جسے اللہ نے لکھا ہو لکا تمہارے لیے. ولو اجتمعوا اگر یہ ساری مخلوق جمع ہو جائے اعلیٰ اس بات پر کہ ان یضروک تجھے ضرر پہنچائے بشین کسی چیز کا لم یضروک یہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکے گا الا بشین مگر اس چیز کا قد کتب اللہ علیک جو جسے اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہوا ہے. رفعت الاقلام ان تقدیروں پر جو ہے وہ قلم جو ہے وہ
اٹھائے گئے ہیں، مزید لکھائی ممکن نہیں۔ وجفت الصحف، اور جو صحف پر اور صحف پر یعنی کاپیوں پر، کاغذ پر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ مٹا نہیں جا سکتا، وہ جفت، وہ خشک ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت دی، قال دیوی کنت زوم اضرب وهو غلام یا مزدور لی چې دماو په سمعت وامه ورد من خلفی درستنا صوتا یا آواز داو چې علم یلک پوش ابا مسعود لله الله تعالی اقدر ډیر زیات قادر دی علیک پتا من کستاد دی قادر دونه فالتفت ما برت وقتل فاذا هو رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم، فقلت ما تو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هو حر دالک میں آزاد کو لوجه الله د الله درزاد پارا. فقال وغرت اما خبردار انك بشکت لو لم تفعل کدا دې نه وکړل لفحت کا نوزبت سوزول و النار او قال يدسي ول لمست كالنار رسدل به درت مور ور. وعن ابن عباس ده حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی، قال دی كنت زوم خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم، رستناس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یوما یورز، فقال یا غلام لك احفظ الله، حفاظت کو د الله د حقونو، يحفظك الله بستا حفاظت کی، و احفظ الله د الله د حدونو حفاظت وک تجد هو تب بیامنی الله لرا تجاهك خپل مخته. و اذا سالت کله چې سغواړي نو فاسال الله د الله نه غواړه، و اذا استعنت کله چې مدد غواړي فاستعن بالله، مدد غواړه د الله نه. وعلم په دې پوه شه ان الامه کدا ټول امت لو اجتماعت راجم شي الله د دې لپاره اين پعوک چې تا ته پیدا ورسې لم ينفعوک دې ته پیدا نشي رسوله الا مگر بشین هغه قد كتبه الله چې الله لیکلی لك استاد لپاره. ولو اجتمعوک چرته دی راجم شي الله د دې لپاره ان يضروک چې تا ته ضرر ورسې بشین د تشي لم يضروک دې ضرر نشي رسوله تا ته الا مگر بشین د هغه قد كتب الله کم چې لیکلی الله تعالی علیک استاد لپاره. ربيعت الاقلام، قلمونه اوچت شوي د نور لیکل نشته، تقدیر بس چې څه لیکل یقدي. وجفت الصحف، او چې څه په لیکل شي هغه وچ شوي دي، وجفت وچ شوي دي، الصحف هغه لیکل. وعن عبد الرحمن ابن عبد الله عن ابیه، حضرت عبد الرحمن ابن عبد اللہ سے روایت ہیں، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، قال وہ کہتے ہیں کننا ہم تھے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی سفر ایک سفر میں، فانطلقا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا گیا لحاجت ہی اپنے بول و براز کی حاجت کو رفع کرنے کے لیے، فرعینا تو ہم نے دیکھا حمرتن ایک پرندہ، ماہا اس کے ساتھ فرخان اس کے دو بچے بھی تھے. حمرتن اس چھوٹے پرندوں کو کہتے ہیں جس کا رنگ کالا ہو، جس کو ہم پشتو میں خارونی کہتے ہیں. تو پرعینا پس ہم نے دیکھا حمرتن وہ ایک کالا پرندہ، ماہا اس کے ساتھ پاس تھے فرخان دو بچے، فاخذنا ہم نے پکڑا فرخیہا ان کے دونوں بچے، فجاءت الحمرۃ وہ پرندہ آئی، فجعلت تو وہ لگ گئی، تفرشو وہ بچھا رہی تھی اپنے پر کو، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، قالت اس نے فرمایا من فجع ھذا کس بندے نے، فجعت اوجع، فجع یعنی اوجع تکلیف دی ہے، ہذہ اس پرندے کو، بولدہا اس کے بچوں پر، ردو واپس کر دو، ولدہا ان کے بچوں کو، الیہا اس پرندے کو. ورآ اور دوسری مرتبہ اس نے دیکھا قریۃً ایک گاؤں، نبلن یہ چونٹیوں کے ایک جگہ کو جہاں وہ رہے تھے اس کو ہم نے آگ لگا دی، قد حرقنا ہم نے اسے آگ لگا دی تھی. قالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من حرقا کس نے آگ لگایا ہے، ہذہ اس چونٹیوں کے اس گھر کو، فقلنا تو ہم نے کہا نحن ہم نے یہ کیا ہے. قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہو یہ جان لو، انہو کی شان یہ ہے، لا ينبغی کہ نہیں ہے جائز کسی کے لیے، ان یعذبا کہ وہ عذاب دے دے کسی دوسرے مخلوق کو، بالنار آگ سے، الا رب النار ہاں یہ آگ سے جلانا حق صرف اللہ کا ہے، کسی کو بھی کسی کو جلانے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ نے یہ اچھا نہیں کیا ہے. وعن عبد الرحمن ابن عبد اللہ عن ابیہ، عبد الرحمن ابن عبد اللہ نے روایت دیا خپل پلان نقل کی، قال دیوی کننا ومنگ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرن پہ سفر کے، فانطلقا نو لاړ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجتی د خپل سکار د پاره،
فرأینا من ولید حمرتن و خارونی معها چې د هغې سره و پرخانې دوه بچي فاخذنا نو موږ ونیول پرخیها دواړه بچي د هغې فجاءت الحمرة و خارونی راله فجعلت لګیا وه تفرشو چې څنګونه به یې غوړول په ځمکه فجاء النبي صلی الله علیه وسلم راغی فقال ویل من فجعت چا تکلیف کړی د هذه دا بچ د خارونی به ولدها په خپلو بچو ردو واپس کوي ولدها بچی لري الیها دې ته ورأى ویلي د قریة نمل د میږو یو سوړه قد حرقناها چې موږ سوځولې وقال ویل من حرق هذه دا چا سوځولې فقلنا موږ ویل نحن موږ قال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم انه شان ده لا ينبغي مناسب ندی جایز ندی د چا د پاره ان يعذب چې هغه عذاب ورکړي چاله بالنار په اور الا رب النار مگر دا حق صرف د الله دی